ڈیئر اسٹوڈنٹ فرینڈ فادر، بہت سارے اسٹوڈنٹ آپ میں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر کائنڈلی ہمیں بتائیے کہ کس طرح ہم سرگودا یونیورسٹی کا ایڈمیشن پرائیویٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈیئر ویور، we've been teaching since 2009 and we've got a lot of followers. So we are teaching students all universities of Pakistan. Sargodha University, BZU University, Punjab University, Karachi University, Sindh University. So there are a lot of universities we are teaching. Since we're just teaching syllabus of linguistic and literature, today I am trying to tell you how to send the admission. So the procedure is almost same. Once you know how to fill all these forms, you'll able to fill other university form as well. لیٹس سپوز اگر آپ اس یونیورسٹی کا پروسیجر سیکھ لیتے ہیں سرگودا یونیورسٹی کا، تو آپ دیگر یونیورسٹی جو ریسٹ آف یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، ان کا بھی ایڈمیشن سینڈ کر پائیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سینڈ ایڈمیشن۔ فرسٹ آف آل آپ ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، یہاں پہ لکھا ہوگا ڈونٹ ہیو کائنڈ اکاؤنٹ، یعنی کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ پہلے سے نہیں ہے۔ سرگودا یونیورسٹی میں ذرا سن لیجئے، سرگودا یونیورسٹی میں ایم اے کے ایڈمیشن سینڈ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 15 آف دس منتھ، یعنی 15 جون جو ہے وہ لاسٹ ہے ایم اے انگلش یا ایم اے کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان میں اگر آپ ایم اے کرنا چاہتے ہیں اردو میں اور اسلامیات میں، انگلش میں، اس کی لاسٹ ڈیٹ 15 آف دس منتھ ہے، یعنی 15 جون ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایڈمیشن سینڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ ایک اکاؤنٹ کریٹ کیجئے جو ابھی آپ کے سامنے میں گائیڈ کروں گا۔ دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ جیسے آپ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے انفارمیشن 1 بائی 1 اس کو فل کرنا ہے۔ اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو آپ پہلے رجسٹریشن کریں گے۔ اگر آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے تو پھر بڑا سمپل ہے، آپ کے پاس میک شور کریں کہ جب آپ ایڈمیشن سینڈ کرنے لگیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو بے فارم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کا میٹرک کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کا پی اے کا، اور اس کے علاوہ ایف اے کا، جو بھی وہ ریکوائرمنٹ آپ سے پوچھیں گے، ایف اے، بی اے اور even metric FA BA, and even if you have already appeared and you got failure in 2 or 3 subject, you have to mention. آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ پہلے میں نے پیپر دیے تھے اس میں کتنے سبجیکٹ سے میری کم پارٹ ہے، وہ بھی آپ نے بتانا ہے، یعنی آپ سے وہ کمپلیٹ بایو ڈیٹا لیں گے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے آپ جسٹ آپ بی اے کا رزلٹ دیتے اور آپ ایڈمیشن سینڈ کروا لیتے کہیں بھی جا کے، لیکن اب انہوں نے پروسیجر چینج کر دیا ہے۔ آپ سے وہ میٹرک کا آئی ڈی کارڈ ڈیمانڈ کریں گے، اس کے اوپر آپ کا جو نام ہے، جو مارکس لیے ہیں، کون سا بورڈ ہے، آپ سے ایف اے کا پوچھیں گے کون سا بورڈ تھا، کتنی آپ نے ڈویژن لی تھی، اس کے بعد آپ سے بی اے کا پوچھیں گے، سو آن سو فورتھ۔ آپ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کا اندراج کریں گے اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کر دیں گے۔ آپ کے پاس ڈفرینٹ جو جتنے بھی آپ اس کو فل کریں گے ان فیلڈس کو، اس کے بعد رسپیکٹیولی وہاں پہ آپ کے سامنے اس کے فولڈر بن جائیں گے کہ آپ نے ڈیٹا جو ہے فل کر لیا ہے۔ لاسٹ پہ لکھا ہوگا فی۔ اب فی آپ سبمٹ کروائیں گے۔ فی آپ کیسے سبمٹ کروائیں گے؟ فی آپ اس طرح سبمٹ کروائیں گے کہ آپ کو جیسے آپ فارم کو فل کر لیں گے تو چلان فارم ایک جنریٹ ہوگا، اس پہ آپ کی جتنی فی ہے وہ آٹومیٹیکلی جو آپ نے ڈیٹا دیا اس کے اکارڈنگ وہ درج کر دے گا۔ آپ وہ فارم لے جائیں گے، چلان فارم لے جائیں گے اور جا کے بینک میں، ایچ پی ایل بینک میں جمع کروائیں گے۔ ایس بی آئی بینک میں جیسے ہی آپ اس کو سبمٹ کروائیں گے، اس کا چلان فارم جو ہے، اس کا جو ڈیٹا ہے جو چلان فارم میں ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر
اس کی ڈیٹ ہوگی، اس کا چلان نمبر ہوگا، وہ آپ وہاں پہ اس کا اندراج کریں گے اور اس کے بعد سمپلی آپ اس کو فارم سبمٹ کر دیں گے۔ اب آپ کا جو فارم ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا۔ آپ نے وہ فارم لینا ہے، اس کے اوپر ٹوٹلی ڈیٹیل لکھی ہوگی، کون کون سے ڈاکومنٹ آپ یونیورسٹی آف سرگودا کو الٹیمیٹلی اٹیسٹڈ کروانے کے بعد کسی پروفیسر سے آپ اس کو باقاعدہ اٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ سبمٹ کر دیں گے یونیورسٹی میں، تو آپ کا یہ سمپلی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے یہ ایڈمیشن سینڈ کروائیں گے تو راؤنڈ اباؤٹ وہ آپ سے اس کے چارجز لیں گے، 1000 چارجز لیں گے۔ اور چونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے سبسکرائبر ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو سمپلی گائیڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں آپ لوگوں کو 1000 دیں، کیوں آپ لوگوں کو پیسے دیں، آپ کو ہم گائیڈ کریں گے۔ آپ جسٹ سمپلی یہاں سے سارا یہ پروسیجر کر لیں گے، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ یہ جسٹ میرے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، جسٹ جو واچ کرتے ہیں چینل کو اور وہ بیچارے اکانومیکلی یا فائنینشلی ویک ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں اور سمپلی اپنا ایڈمیشن سینڈ کر لیں۔ اور یہاں پہ بہت سارے ایسے مافیا ہیں جو بہت ہیویلی چارج کرتے ہیں، کچھ لوگ تو 10,000 لے رہے ہیں، کچھ 8,000 لے رہے ہیں۔ تو جو اس کی سمپلی فی ہے وہ آپ سبمٹ کریں گے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنی ہیوی فی جو ہے وہ لوگوں کو دیں اور اس کے بعد اپنا نقصان کریں۔ آپ سمپلی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ریکوائرڈ فی ہے تو یونیورسٹی کی وہ جمع کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ پروسیجر۔ تو میں آپ کو ایک سادہ سا پروسیجر جو ہے وہ بتانے لگا ہوں، کائنڈلی آپ مجھے فالو کریں اور اس پروسیجر کو سیکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کے کام آ جائے اور آپ کو کسی بھی ہیلپ کر سکیں۔ لیٹس سی، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ آئی ہیو آلریڈی اکاؤنٹ۔ اگر تو آپ کا پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ نے سرگودا یونیورسٹی سے پہلے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ اس میں سمپلی اکاؤنٹ جو ہے وہ درج کر کے لاگ ان کر لیں گے۔ اگر آپ کا نہیں بنا، جیسے یہ میں نے نام لکھ دیا رانا لطفور، اس کے بعد ایک ای میل لکھ دی ہے، اس کے بعد میں نے اپنا یعنی جو بھی ہے فون نمبر لکھ دیا ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر۔ آپ سمپلی اس کو کیا کریں گے، اس کو یہاں پہ ایک کیپچا آئے گی، امیجز آئیں گی، آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور جیسے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے آئی ایم ناٹ اے رابٹ، سو اٹ مین دیٹ دے جسٹ وانٹ چیک یو ہو یو آر، سو دے جسٹ شو یو سم امیجز۔ آپ نے اس امیجز کو ٹک کرنا ہے اور سمپلی آپ کیا ہو جائیں گے، یہاں پہ رجسٹر ہو جائیں گے۔ جیسے آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کا یہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، آپ اب رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے نیکسٹ پروسیجر جو ہے وہ اس کا سٹارٹ کر لینا ہے۔ جیسے یہ میں یہاں پہ رجسٹر ہو چکا ہوں اور ہم اس کو اب فردر کریں گے، پاسورڈ از ریکوائرڈ۔ یہاں پہ آپ پاسورڈ درج کریں گے، جون سا آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کو پاسورڈ یہاں سے درج کر دیں، رجسٹر کریں۔ سو وی آر گوئنگ ٹو گیٹ رجسٹرڈ۔ دیکھیں یور اکاؤنٹ ہیز بین کریٹڈ، ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ کریٹ ہو گیا ہے، تو میں اسے سیو کر لیتا ہوں۔ اب انہوں نے میرے سامنے ایک اس طرح فارم آ گیا ہے، اس فارم پہ لکھا ہوا ہے، اس میں سمپلی اگر دیکھیں آپ تو ایک فارم آ چکا ہے میرے سامنے۔ یہ فارم ہے ان کے لیے اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں، کچھ کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس پروسیجر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمپلی بینک میں فی جمع کروائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ 3 آپ کے پاس سامنے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، تو بہت ساری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے۔ آج ہمارا جو مقصد ہے کہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے تاکہ آپ اس کو تھورلی لرن کر لیں اور اس کو یوز کر سکیں۔ تو جی سب سے پہلا جو کام آپ کریں گے، یہاں پہ مائی اپلیکیشن کے اوپر کلک کیجئے۔
جیسے آپ مائی اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ سے یہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اونلی کمپلیٹ انکمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ اینڈ سبمٹڈ ناٹ کمپلیٹ اونلی انکمپلیٹ. تو یہاں پہ آپ ذرا کلک کیجئے اور اس کے بعد ایگزام لکھیے کہ کون سا ایگزام آپ دینا چاہ رہے ہیں, اینول ہے یا سپلیمنٹری ہے. آپ کا لیٹ سپوز آپ کا سپلیمنٹری ایگزام ہے, آپ یعنی سپلیمنٹری ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں. اگر اینول 2020 میں اپیئر ہو رہے ہیں تو وہ لکھ دیں آپ. لیٹ سپوز 2020 ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈگری سلیکٹ کیجئے کہ آپ کی کون سی ڈگری ہے. مثال کے طور پر آپ ایم اے انگلش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ایم اے انگلش پارٹ 1 یا کمپوزٹ جو بھی آپ سینڈ کریں. میں ایم اے انگلش پارٹ 1 کرنا چاہ رہی ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں آپ مزید بتائیں گے ایم اے انگلش آپ ڈویژن امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, فیلڈ ایز اے ہول ہوئے ہیں, یا ایم اے انگلش پارٹ 1 آپ کا فریش ہے. تو آپ بتائیے, یہاں پہ بتائیے کہ میں یعنی موسٹلی اسٹوڈنٹ کچھ فیل ہوتے ہیں, ڈویژن امپروو کا مسئلہ ہے, کمپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ لیٹ سپوز آج ہم اس کی ویڈیو جو ہے کمپارٹمنٹ پہ کریں گے کہ ہماری کمپارٹمنٹ کا ایشو ہے. کمپارٹمنٹ کو سلیکٹ کیجئے اور اپیئرنس موڈ یعنی آپ اپیئر کیسے ہونا چاہتے ہیں. یعنی یونیورسٹی آف سرگودا آپ کی کوئی رجسٹریشن ہے تو یہاں پہ آپ اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ درج کریں گے. جو بھی آپ کی رجسٹریشن ہے وہ آپ درج کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ رجسٹریشن درج کریں. مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ پہلے اپیئر ہوئے ہیں اور ان سے ہم ان کا جو ہے وہ رجسٹریشن نمبر دیتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کا ایشو. سو لیٹس سی. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے, وہ ہم درج کرتے ہیں. ہاں جی, یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ اپیئر ہوئے ہیں اور وہ میرے پاس آئے تھے اور ان کا کچھ پرابلم تھا. یہ میں ان کا لکھنے لگا ہوں یہاں پہ رجسٹریشن نمبر US/P اور /12/791. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب اس اسٹوڈنٹ کا میں نے رجسٹریشن نمبر یہاں پہ درج کر دیا ہے. تو دیکھیے گا ریلیجن کیا ہے, آف کورس اسلام ہے. اور اس کے بعد ہم مزید جو ہے یہاں سے الیکٹیو سبجیکٹ الیکٹیو کون کون سے سبجیکٹ ہیں. کلاسیکل پوئٹری, ڈرامہ, امریکن لٹریچر. تو یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ ان کے سبجیکٹ ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم سلیکٹ دا میڈیم آف ایگزام انگلش, کیونکہ ہم انگلش میں اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ انگلش میں. تو یہاں پہ کون کون سے سبجیکٹ میں یعنی جس میں پرابلم ہے, سپلی ہے یا جو بھی ہے, امریکن لٹریچر لگا دیں. ایڈ another سبجیکٹ. تو پروز, ٹھیک ہے جی. یہ 2 سبجیکٹ میں نے سیو کر دیا اس کو. یہ جی 2 سبجیکٹ ہیں جس میں وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں اور یہ سکسیسفلی سیو ہو آپ کے ساتھ. اب دوسرا یہ ہے
کہ 1 بائی 1 وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے درج کرنا ہے، یعنی ایگزامینیشن کا ایک فل ہوا، اب وہ میٹرک کی انفارمیشن آپ سے مانگیں گے۔ آپ یہاں پہ میٹرک کی انفارمیشن دیں گے، ٹھیک ہے، میٹرک ہے، آرٹس ہے یا سائنس ہے، جو بھی ہے یہ دیں گے۔ بورڈ کون سا ہے، یعنی یہ بورڈ آپ یہاں پہ بتائیں گے ان کو، ملتان بورڈ ہے ڈیفینیٹلی، یہاں پہ 22 ملتان کر دیں یا لاہور کر دیں، لیٹ سپوز لاہور ہے۔ ایئر آف پاسنگ جو ہے 2014 ہے۔ ایگزامینیشن ٹائپ جو ہے وہ اینول تھا۔ رول نمبر جو ہے یہ لکھ دیں۔ مارکس ابٹین جو ہے آپ نے 500 لیے ہیں، اور ایگزامینیشن جو تھا میکسیمم مارکس جو تھے وہ 850 تھے۔ پرسنٹیج جو ہے وہ خود بخود یہاں پہ آ جائے گی 58% سیو، یعنی میں نے اپنا میٹرک کا جو ہے ڈیٹا وہ بھی سیو کر لیا ہے۔ اب وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ انٹرمیڈیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی اپنا انٹر کیجیے۔ سو لیٹس سی، میں نے ایف اے کیا ہے، ٹھیک ہے، بورڈ میرا یہاں سے میں کوئی دے لیتا ہوں، لیٹ سپوز بورڈ میرا لاہور ہے، ونس اگین لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو وہ 14 میں کیا تھا تو یہ میں 2018 میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جی جناب یعنی جو آپ کا ہوگا آپ نے وہاں سے لکھنا ہے، چونکہ میں ایک سپوزیشن دے رہا ہوں، سو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، اٹس جسٹ سپوزیشن۔ یہ میں جسٹ سپوز کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ درج کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنا وہاں سے درج کرنا ہے کہ واٹ از دیئر۔ سو ڈونٹ ٹائپ واٹ ایور آئی ایم ٹائپنگ اوور ہیئر، اٹس جسٹ اے سپوزیشن، جسٹ ایک میں نے سپوز کر لیا کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے خود سے لکھ رہا ہوں ڈیٹا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب یہاں پہ رول نمبر جو ہے وہ یہ بھی میں نے سپوزڈ لکھ دیا ہے، تو ڈونٹ وری ایٹ آل۔ یہاں پہ میں جی 800 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں میکسیمم مارکس جو ہیں وہ 1100 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اس نے اس کی پرسنٹیج بھی بتا دی۔ میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ بھی سیو کر، یعنی آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرنا ہے، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، آپ سیو کرتے جائیں گے۔ اب وہ بیچلر کی انفارمیشن آپ سے مانگے گا کہ آپ نے بیچلر میں کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیچلر میں آپ بتائیں گے اس کو، ڈگری ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ نے کیا ہوا ہے بی ایس سی کیا، بی ایس سی کو آپ کریں، اور یہ آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا، آپ یونیورسٹی بتائیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم یونیورسٹی بتائیں گے کہ ہم نے یہ بحریہ کون سی یونیورسٹی ہے، یہاں سے کوئی سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں نے یہ کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، تو اس کے بعد میں نے ایئرس جو ہے وہ دینا ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 2018 میں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پلیز پرووائڈ پائسنگ یہ بیچلر، اوکے لیٹ سپوز میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے 2019 میں کیا، ٹھیک ہے۔ سو وہ پرابلم آیا کہ میں نے وہ پیچھے بھی بتا دیا، تو 20 یہاں پہ ویسے ہی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2001 کر دیتا ہوں۔ لیٹس سپوز چلیں پیچھے میں جاتا ہوں اور ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، چونکہ یہاں میں نے 2018 بتایا ہوا تھا، تو میں یہاں پہ کم از کم 2016 بتاتا ہوں، سیو کر لیتا ہوں، ایسے چینج کر لیتا ہوں، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی چینج کر لیا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ چونکہ میں نے وہ 2018 کا ایف اے لکھ دیا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایف اے 2018 میں کیا ہے، تو آپ پھر وہ بھی 2018 میں کر رہے ہیں۔ اب میں نے اس کو سیو کر لیا ہے، تو اب میں اس کو مزید انفارمیشن کس کی دوں گا، یہ میرا سیو ہو گیا، اور ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو انفارمیشن بیچلر۔ اب میں بیچلر کی انفارمیشن دوں گا، اور اس میں
میں نے اب آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے. یو کین ایڈٹ یو ہیو wrongly enter some data, so data you have put some data mistakenly, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ درج ہو چکی ہے. پاسنگ ایئرس جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے. پاسنگ ایئر میں نے پہلے 2016 بیچلر ڈگری 2020 ویلڈ پاسنگ ایئر تو ہے. سو یہاں پہ میں پاسنگ ایئر کا بیچلر کا بتاؤں گا تو اس میں میرے پاس بی ایس سی ہے. بی ایس سی میں 2018 بتاؤں گا اس کو. اور ایگزامینیشن جو تھا میرا لیٹس سی ایگزامینیشن جو ہے میرا اینول تھا. اور پاسنگ ایئرس جو ہے وہ بھی اینول ہے. اور اس کے بعد 10 مارکس جو ہے وہ تھے 500 اور میکسیمم مارکس جو تھے وہ تھے میکسیمم مارکس جو تھے وہ 800 تھے. تو اس طرح پرسنٹیج اس نے نکال لی ہے. اور اینول اس کو بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو میرا اس نے بی ایس سی جو ہے اس کا ڈیٹا بھی سیو کر دیا ہے. آئی ہیو سیو مائی بی ایس سی ڈیٹا ایز ویل. ہاں جی, انٹرمیڈیٹ ہیز بین سیوڈ. اسی طرح آپ بیچلر کا سیو کریں گے اور پرسنل انفارمیشن آپ اس کے اندر ڈالیں گے. پرسنل انفارمیشن دیکھیں آپ, جو بھی انفارمیشن ہے, فادر نیم ہے آپ وہ دیں گے. یہاں پہ فادر نیم لکھیں اپنا, اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نام فادر نیم لکھ دیں. جیسے یہ لکھا ہوا میں نے. اس کے بعد CNIC جو بھی ہے وہ لکھتے ہیں آپ. اس کے بعد میل ہے یہ لکھتے ہیں. اس کے بعد پروونس جو ہے وہ لکھتے ہیں. پروونس جو ہے ہمارا پنجاب ہے. سلیکٹ ڈویژن جو ہے کون سا ڈویژن ہے وہ لکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اس کو سیو کر دیں. اس کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں. جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ لکھ دیں, یہاں پہ لکھ دیں. اور اس کے بعد اس کو آپ سیو کر دیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گا, جب آپ یہ سارا سیو کر دیں گے, کہ بروز کریں. فرسٹ سائٹ جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ کا ہے اس کی فرنٹ سائڈ وہ کہے گا کہ اس کو اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ میں نے کر دی ہے پکچر, آپ بھی کر دیں. وہاں پہ آپ نے اپنے اس کے آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنے موبائل پہ ایک ایپ انسٹال کریں گے, کینو اسکین. اور موبائل پہ جائیے اور کینو اسکین کے نام سے ایک ایپ ہے, اس کو انسٹال کر لیجئے. جیسے آپ اس کو انسٹال کریں گے اس ایپ کو, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو سامنے رکھیں. یہ جیسے موبائل ہے, اس کے اوپر آپ کینو اسکین کا جو سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال کریں گے, اور اس کا جسٹ آپ نے شاٹ لینا, اسنیپ شاٹ لینا, اور اس کو کراپ کر کے آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ سینڈ کر لینا. اور اس کے بعد اس کو آپ اپلوڈ کر کے یہاں پہ اس کی فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ, جیسے یہ میں نے کی ہے, میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے پکچر کر دی ہے. تو اس طرح کی جو پکچر ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو اگر وہ ہیوی ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. تو آپ اس کو اس طرح اپلوڈ کر لیں. جیسے یہ میں نے کی ہے تو وہ ہوگی اس کی دوسری سائڈ جو ہے, جیسے یہ میں نے کی ہے, یہ ایسے آپ اپلوڈ کر لیں گے. اور اس کے بعد کیا کر دیں گے, اس کو سیو کر لیں گے. ایجوکیشن انفارمیشن ہوگی, ایگزامینیشن ہو گیا, ایجوکیشن انفارمیشن ہوگی, اور پرسنل انفارمیشن ہو گئی. اس کے بعد وہ آپ سے
جب یہ آپ ڈیٹا کر لیں گے سیو تو الٹیمیٹلی وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ نے یہ ساری انفارمیشن درج کر لی ہے، اب آپ مزید جو ہے اپنی چلان جو ہے وہ آپ سیو کر لیں۔ اب اپنے چلان کو آپ یوں کریں گے کہ آپ اپنے چلان کو سیو کریں گے اور اس چلان کو آپ سبمٹ کریں گے اپنی کنسرنڈ جو آپ کا بینک ہے، اور جو موسٹلی HBL ہے، HBL میں جا کے اس کو سیو کریں گے۔ اس کے بعد مزید وہ آپ سے مانگے گا انفارمیشن کہ آپ ایسا کیجئے، اب ہمیں آپ وہ جو چلان آپ نے وہاں پہ سبمٹ کروایا ہے اب اس کی ہمیں انفارمیشن بھیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ پھر اس کو ان کی انفارمیشن بھیجیں گے۔ منٹ سے انفارمیشن منٹ سے آپ اس کو اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد ان کو بھیجیں گے۔ جیسے ہی آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے اوپر ریکوائرڈ سارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سیو تو اس کو کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو سیو کر لیا، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا سیو کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک فائل جو میں نے پہلے سیو کی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں وہ آپ کو دکھاؤں۔ آن لائن ایڈمیشن جو ہے، لیٹس سپوز آن لائن میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے۔ ایگزامینیشن پہ کلک کیجیے، آن لائن پہ کلک کیجیے، اور جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ ایک جو فائل ہے میں نے سیو کی ہوئی ہے، میں آپ کو جسٹ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی ایک فائل جو ہے وہ سیو ہو جائے گی تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ یوں آئے گی، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5۔ تو جب یہ ساری آپ نے سیو کر لیں گے تو آپ کو وہ فی کا جو فی کے لیے یہ جیسے یہ میں نے کلک کیا تو اس کے لیے چلان جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ اب یہ جیسے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے تو اس کے اوپر ساری فی جو ہے ایوری تھنگ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بھئی یہ فی ہے، اس کی آپ نے یہ فی جو ہے وہ سبمٹ کر دی ہے۔ تو اس چلان کو آپ ایسے اوپن کیجیے، یہ چلان جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور اس چلان کو آپ اس کو بینک میں آپ HBL بینک میں آپ اس کو جمع کروائیں گے۔ تو لائک دس، یہ دیکھیے گا ابھی چلان آپ کے سامنے اوپن ہوگا۔ تو اس چلان میں آپ اپنی فی دیکھ سکتے ہیں کہ میری فی کیا ہے اور میں نے کتنی جمع کروانی ہے فی، ایوری تھنگ ول بی ان فرنٹ آف یو، ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے کہ آپ کیسے کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس سپوز آپ نے فی جو ہے وہ ابھی سبمٹ کرنی ہے، یعنی آپ نے چلان جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرا جو میں نے چلان سبمٹ کیا ہے تو میرا چلان کیا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہاں پہ آپ کے سامنے جیسے یہ ایک چلان فارم ہے ہم نے اوپن کیا، دیکھیے اب یہاں پہ جو فارم نمبر ہے وہ ہمارا یہ ہے، یہ فارم نمبر آ رہا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس فارم نمبر کو اگر میں اس سے ریٹریو کرنا چاہتا ہوں اپنا ڈیٹا تو اٹ ول بی ویری ایزی فار می کہ میں اپنے ڈیٹا کو اس فارم نمبر سے ریٹریو کر لوں۔ کہ میں نے اس کو ریٹریو کیسے کرنا ہے کہ دوبارہ سے، چونکہ میں تو اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنا ڈیٹا فل کر لیا اور میں چلا گیا فی جمع کروانے۔ اب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری فی کیا ہے، میں نے پھر دوبارہ کہاں پہ یہ اپلوڈ کرنا ہے یہ چلان۔ تو آپ ایسا کیجئے، دوبارہ سے اوپن کیجئے اسی کو، یہاں پہ لکھیے یونیورسٹی آف سرگودا،
یہ بڑا زبردست پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موسٹلی لوگ نہیں بتاتے کہ جب آپ نے سارا ڈیٹا فل کر لیا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے دوبارہ کہاں پہ جانا ہے اور کیسے دوبارہ اسی پلیس پہ آنا ہے جہاں میں نے اپنا ڈیٹا سارا سیو کیا تھا۔ لیٹس سی، چلیں دیکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کو اوپن کیجئے۔ ویسے ہی میں نے چونکہ وہ فارم نمبر جو ہے جو میرے وہاں چلان جو میں نے چلان ڈاؤن لوڈ کیا اس میں ایک فارم نمبر آیا ہے، وہ میں نے لکھ کے رکھ لینا ہے اور ہمیں سمپلی یہ کرنا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ اگر اس پہ سوچیں، آپ ایگزامینیشن پہ کلک کریں، آن لائن پہ کلک کریں، پھر وہاں آ جائیے، اور ٹریک سٹیٹس کہ میں اپنا سٹیٹس کہاں پڑا ہوں گا، وہ فارم نمبر آپ یہاں لکھیں گے، ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ فارم میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا، یعنی چونکہ وہ میں نے وہاں سے کاپی کر لیا ہے تو میں اس کو جسٹ کیا کروں گا، یہاں سے ٹریک کروں گا۔ تو میں نے سمپلی اس کو جب ٹریک کیا تو میرے سامنے بالکل میرے سامنے وہی چیز آ گئی ہے جو انفارمیشن میں لینا چاہ رہا تھا۔ میں فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، میرے پاس ساری انفارمیشن جو ہے وہ آ گئی ہے، میں نے اس کو ٹریک کر لیا ہے کہ یہ میری فائل تھی اور جو میں نے سبمٹ کیا ڈیٹا وہ سارا یہاں پہ موجود پڑا ہوا ہے۔ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی میرے سامنے یہاں پڑی ہوئی ہے، میں مزید اس کو اوپن کر کے ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک جب تک میں سبمٹ نہیں کروائی میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انٹل آئی فائنلائز اٹ، جب تک میں اس کو فائنلائز نہیں کر رہا، فائنلائز کر دوں گا تو پھر مجھے یونیورسٹی کو فی جمع کروانی پڑے گی اگر اس میں کچھ چینجز کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ابھی میرے ہاتھ میں ہے کہ جو چینجز میں کرنا چاہوں میں یہاں پہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، سینٹر چینج کر سکتا ہوں، پرسنل انفارمیشن چینج کر سکتا ہوں، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ چینج کر سکتا ہوں، فی جو ہے وہ میں اپنے اکارڈنگ جو بھی جیسے میں نے جمع کروائی ہے یا جو پروسیجر ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیٹس سپوز یہاں پہ فی اسٹیٹس جو ہے وہ میں چیک کر سکتا ہوں، اور جیسے میری فی جمع ہو جائے گی، لیٹس سپوز آئی ہیو سبمٹڈ مائی فی، تو یہاں پہ چلان نمبر لکھا ہوا ہے، میں نے بینک نمبر لکھنا ہے، سبمیشن کی ڈیٹ لکھنی ہے، اٹیچ کرنی ہے اس کی کاپی جو میں وہاں پہ چلان جو ہے جمع کروا کے آیا، اس کو سمپلی براؤز کر کے اس کو میں موبائل پہ ویسے اس کا اسنیپ شاٹ لوں گا، اور یہاں سے بالکل جیسے میں نے اپنا CNIC کا فرنٹ اور بیک جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا ویسے ہی فائل جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور جو بھی یہاں پہ فائل ہوگی وہ وہاں میں سمپلی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گا تو پلیز سبمٹ دا اپلیکیشن ونس آل 5 اسٹیپس آر کمپلیٹڈ، یعنی جیسے ہی یہ 5 اسٹیپ 1 2 3 4 5 اور 1 2 3 4 5 اسٹیپ کمپلیٹ ہوتے ہیں، پھر کیا کروں، سبمٹ دا اپلیکیشن ونس 5 اسٹیپ۔ تو جیسے ہی یہ 5 اسٹیپ کمپلیٹ ہوں گے ہماری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، ایک فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کو آپ نے کسی سے ٹیسٹڈ کروانا ہے، جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، کالج کے پروفیسر ہیں، ان سے آپ ٹیسٹ کروائیں گے اور سمپلی یونیورسٹی کے پتے پہ سینڈ کر دیں گے، اوپر سب کچھ لکھا ہوگا۔ تو یہ سارا آپ کا پروسیجر ہے، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ڈیٹا کو درج کرنا ہے، سب سے پہلے میٹرک کا، پھر ہم نے FA اور پھر BA اور اپنے جو ID کارڈ کی فرنٹ اور سیکنڈ جو اس کا فرنٹ اور بیک ہے وہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر ہماری فائل جو ہے ہم نے سبمٹ تو کر دی، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو دوبارہ سے ریٹریو کیسے کرنا ہے، تو ہم نے وہ فارم نمبر جو ہے جو ڈاؤن لوڈ چلان ہمارا ڈاؤن لوڈ ہوگا اس کے اوپر آئے گا، تو ہم نے اس کو سمپلی لکھ لینا ہے، اور پھر ہم نے جسٹ وہ اس کو جب ٹریک اپلیکیشن کا جو ایک آئیکن ہے اس کے اوپر آپ سمپلی کلک کریں اور اس کے اوپر پیسٹ کریں تو اس کو آپ سمپلی ٹریک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ So that is all about our today's video. In today's video you have learned how to send admission especially through Sargodha University. تو اس طرح دوسری یونیورسٹی کا پروسیجر بھی سیم ہی ہے۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ہم رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ ہم رجسٹریشن کو لرن کریں گے،
ہم اس کے علاوہ ڈگری میں کچھ پرابلم ہے، ڈگری لینی ہے تو اس کے پرابلم جو مسائل ہیں وہ بھی بچوں کے دیکھیں گے. وی آلسو سی ہاؤ ٹو get some changes if we want to bring some changes in our you could say degree or like that. تو اس کے لیے کون سے فارم ہمیں لینے ہیں، کہاں جانا ہے، وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. Stay blessed and have a nice time. Hope you learned a lot. If you have any query related to sending admission, you can still comment. I'm going to give the link of this site on my video. Stay blessed and have a nice time.